یہ دنیا خدا نے بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہاں جو آپ کو ملتا ہے ان ٹرم آف ہیلتھ, ان ٹرم آف منی, ان ٹرم آف پاور, کوئی بھی چیز دنیا میں ریوارڈ نہیں ہے. تو جو آدمی دنیا کو لے گا ٹیسٹ پیپر کے طور پر, ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر, اس کا معاملہ صحیح رہے گا. لیکن جو آدمی اس کو لے لے دنیا کو کہ یہی ہمارے لیے جگہ ہے جہاں ہمیں آرام کرنا ہے, تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. عالم اسلام کے معروف مفکر اور مصنف مولانا وحید الدین خان کو سن 2021 میں حکومت ہند کی جانب سے امن و آشتی کے پیغام اور روحانیت کو فروغ دینے کے لیے پدم وبھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا. مولانا وحید الدین خان اپنے نظریات کی بنیاد پر کئی بار تنازعات کا بھی شکار رہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مخالفین کو علمی دلائل کے ساتھ قائل کیا جا سکتا ہے. مولانا وحید الدین خان کی پیدائش 1 جنوری 1925 کو ریاست اتر پردیش کے ایک علمی شہر اعظم گڑھ کے ایک دور افتادہ گاؤں بڑھڑیا میں ہوئی. ان کے والد فرید الدین خان اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے جو ہندو اور مسلمانوں کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، جبکہ ان کی والدہ زیب النساء گھریلو امور سنبھالنے والی ایک ذمہ دار خاتون تھی. مولانا کے والد کا انتقال بچپن میں ہی 1929 میں ہو گیا تھا، اس لیے ان کی مکمل پرورش ان کی والدہ نے اپنی نگرانی میں کی. مولانا وحید الدین خان کا مجاہدین آزادی میں شمار کیا جاتا ہے. ان کے اہل خانہ گرچہ جدید تعلیم کی طرف گئے، تاہم 1938 میں ان کے چچا صوفی عبدالحمید خان نے ان کا داخلہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں کرا دیا. وہاں انہوں نے 1944 تک تعلیم حاصل کی. ان کے اساتذہ میں سر فہرست نام مولانا امین احسن اصلاحی کا ہے. اسلامیات اور مغربیات دونوں قسم کے علوم سے بخوبی واقفیت حاصل کرنے کے بعد مولانا موصوف اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دور میں عالم اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جدید سائنسی دلائل سے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا جائے اور عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر تیار کیا جائے، اور پھر وہ اس مہم میں لگ گئے. انہوں نے اردو، انگریزی، ہندی اور عربی زبانوں میں 200 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں. ان کی سب سے معروف تصنیف مذہب اور جدید چیلنج ہے. ان کی متعدد کتابیں عرب ممالک میں داخل نصاب ہیں. ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ دنیا کے مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے. سن 1967 میں وہ اعظم گڑھ سے مستقل ہجرت کر کے نئی دہلی آئے اور منظم انداز میں اپنا کام شروع کیا. اسلامی مرکز کے صدر کے طور پر مولانا محترم دینی خدمت کا کام انجام دینے لگے، اور اسلامی مرکز کے ترجمان آرگن کے طور پر انہوں نے اکتوبر 1976 میں ماہنامہ الرسالہ جاری کیا. اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر کی اشاعت ہے. مولانا سن 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد 15 روزہ شانتی یاترا میں مولانا عبد الکریم پاریک، آچاریہ منی سشیل کمار اور سوامی چیدانند سرسوتی وغیرہ کے ساتھ شامل ہوئے. اس شانتی یاترا نے ملک کو امن کی طرف واپس لانے میں اہم کردار ادا کیا. مولانا نے غیر مسلموں کے تعلیم یافتہ طبقے تک اسلام کے پرامن دعوتی پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک عظیم الشان دعوتی ادارہ سینٹر فار پیس اینڈ اسپریچولیٹی انٹرنیشنل قائم کیا. CPS انٹرنیشنل نئی دہلی میں جنوری 2001 میں قائم ہوا. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کا مقصد امن اور روحانیت کو فروغ دینا ہے. یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. اس کا اصل نشانہ فکری انقلاب لانا ہے اور انسان کو حقیقی انسان بنانا ہے. مولانا وحید الدین خان کی خود نوشت تحریروں پر مبنی سوانح عمری اوراق حیات شائع ہو گئی ہے، جو 1000 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کو اردو زبان کے معروف سوانح نگار شاہ عمران حسن نے 10 سال کی طویل محنت کے بعد مرتب کیا ہے. مولانا کی فکری اور دعوتی خدمات کے اعتراف میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا. عام طور پر انہیں امبیسڈر آف پیس کہا جاتا ہے. مولانا کو سب سے پہلا ایوارڈ سند امتیاز حکومت پاکستان کی جانب سے 1983 میں ان کی کتاب پیغمبر انقلاب پر ملا. اس کے علاوہ مولانا کو سیرت انٹرنیشنل ایوارڈ من جانب حکومت پاکستان، دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ برائے صحافت، راجیو گاندھی سدبھاونا ایوارڈ وغیرہ سے انہیں نوازا گیا. 26 جنوری 2000 کو حکومت ہند کی جانب سے مولانا وحید الدین خان کو تیسرے سب سے بڑے شہری اعزاز پدم بھوشن سے نوازا گیا. رواں برس 2021 میں حکومت ہند نے مولانا وحید الدین خان کو تیسرے سب سے بڑے شہری اعزاز پدم بھوشن دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مولانا کی عمر ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 100 سال ہونے جا رہی ہے.
ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत उर्दू।